السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ نماز کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز وہ نور ہے کہ جو انسان کی قبر کو منور کر دے گا، جو قیامت والے دن انسان کی شفاعت کا سبب بن جائے گی۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے نماز ہے اسے اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے، بلکہ سورۃ مزمل میں اللہ رب العالمین نے جنتی اور جہنمیوں کا جو تذکرہ فرمایا، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یسألونک عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب ان سے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، جب جنتی ان سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں گئے ہو، تو یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں تھے پڑھتے۔ نماز کی اہمیت اس بات سے لگا لیجئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے، میں کسی کو حکم دوں کہ وہ مسجد میں اذان کہے، پھر نماز کا وقت ہو جائے، جماعت کے لیے کسی صحابی کو کھڑا کر دوں، پھر ان گھروں میں آگ لگا دوں جن گھروں میں لوگ موجود ہیں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر خوف ہے ایسے کام سے تو صرف اس وجہ سے کہ گھر میں بچے اور عورتیں موجود ہوتی ہیں جن پر باجماعت نماز فرض نہیں ہے۔ ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنا باجماعت نماز پڑھنے سے، اگر انسان اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب دیا جاتا ہے، اگر انسان باجماعت نماز ادا کرے گا تو اس کو 27 درجے ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باجماعت نماز کو لازم اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش رہی کہ اپنی آخری نمازیں بھی باجماعت ادا کی۔ ناظرین، یہاں پر ایک قصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو امام بغوی رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں عبید اللہ قواریری کا، اور فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دن مہمان آ گئے اور وہ مہمانوں کی خاطر تواضع میں ایسے مصروف ہوئے کہ عشاء کی نماز ان کی گزر گئی۔ مسجد میں گئے، دیکھا لوگوں نے نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اکیلے نماز پڑھو گے ایک نماز کا ثواب ملے گا، جبکہ تم باجماعت نماز ادا کرو گے تو 27 نمازوں کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ یہ عباد اللہ کہنے لگے میں نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس رات میں نے عشاء کی نماز 27 مرتبہ ادا کی، ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں بلکہ 27 مرتبہ عشاء کی نماز کو ادا کیا۔ اور پھر کیا تھا، رات گھر واپس آئے، کچھ اطمینان ہوا، اپنے بستر پر لیٹے، رات خواب میں دیکھا کہ گھوڑ سواروں کی ایک جماعت ہے، ان کے ساتھ عبید اللہ بھی جا رہے ہیں، لیکن ان کا مسلسل گھوڑا پیچھے رہتا چلا جا رہا ہے، مسلسل گھوڑا جو ہے وہ پیچھے آتا جا رہا ہے۔ یہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، چھڑی سے مارتے ہیں، لیکن وہ مسلسل اس قافلے سے پیچھے رہتا چلا جاتا ہے۔ کافی کوشش کرنے کے بعد، کافی ایڑ لگانے کے بعد، چھڑی گھوڑے کو مارنے کے بعد اس قافلے میں سے ایک شخص پیچھے مڑا اور کہنے لگا عبید اللہ اپنے گھوڑے کو اذیت نہ دو۔ کہنے لگے میرا گھوڑا تندرست ہے، توانا ہے، پھر بھی آپ کے ساتھ کیوں نہیں مل رہا؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ادا کی، ہم نے نماز باجماعت ادا کی ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ نہیں مل سکتے۔ اتنا اجر و ثواب ہے باجماعت نماز کا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کا اس کے وقت پر ادا کیا جانا یہ بہترین اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے، نماز مسلمان پر فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے جس بات کے متعلق، جس عمل کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئی تو اس کے سارے اعمال میں سے کامیابی عطا کر دی جائے گی۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نمازیں نامکمل ہوئیں، نمازوں میں کمی رہی
تو اللہ رب العالمین اس کے سارے اعمال کو تباہ و برباد فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، آج کا پیغام یہی ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کریں، کوشش کریں اپنے کام کو پیچھے چھوڑیں اور نماز کو ہمیشہ ادا کریں، باجماعت ادا کریں، وقت پر ادا کریں۔ دنیا کے کام ہوتے رہیں گے۔ دیکھیے اگر ہم نے ایک نماز چھوڑ دی، اس کے بعد ہماری موت آ گئی، تو کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کی آخری نماز بھی چھوڑ دی، وہ بھی نہیں پڑھی؟ اگر نماز پڑھ کے اپنی مسجد سے باہر نکلیں گے، اگر ہماری موت واقع ہو جاتی ہے، کم از کم اللہ سے یہ تو کہنے والے بنیں گے، اے اللہ میں نے آخری وقت تک نمازوں کی حفاظت کی۔ ناظرین آئیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے اور نمازوں کی حفاظت کیجئے، کوشش کیجئے کہ ہر نماز کو باجماعت ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔